میرا بڑا احسان ہے، زینب نے مجلسوں کی بنا ڈال کر رضا ہر آنے والی نسل کا احسان کر دیا۔ عباس کی بہن کی شجاعت تو دیکھیے، قاتل کے گھر میں جیت کا اعلان کر دیا۔ پڑھ کے نہج البلاغہ دنیا میں لوگ اچھے علیق ہوتے ہیں، تیرے خطبوں کا فیض ہے زینب، آج ہمیں خطیب ہوتے ہیں۔ آئیے انہی اشعار کے ساتھ میں گزارش ہوں بڑے ادب و احترام کے ساتھ حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید ذیشان حیدر صاحب کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائے، رونق افروز منبر ہو کر اپنے بصیرت افروز بیان سے قومی قلوب وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المسلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وطهارتهم وولايتهم وعطشهم أجمعين۔ اما بعد فقد قال امام جعفر الصادق علیہ الصلوۃ والسلام کان امر العباس نافذ البصیرہ صلوات محمد و محمد۔ حضرات گرامی قدر، معزز سامعین کرام، جلوس شہداء کربلا علیہ السلام کے عنوان سے اس پروگرام کا انعقاد کیا گیا ہے۔ ظاہراً ہم سب یہاں پر مولا کا غم منانے کے لیے شہزادی کونین کو پرسہ پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ ہماری گزارش ہے جو حضرات باہر تشریف فرمائے وہ پر شہزادے تشریف لے آئے، اس لیے کہ باہر کھڑے رہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ فرشیدہ پہ معصومین ہے اور معصومین کے ساتھ بیٹھنے کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بڑے کرداروں میں والدین کی تربیت کا اہم حصہ ہوتا ہے۔ بہت بڑا نام گزرا ہے عالم شیعت کا مقدس اردبیلی، بہت بڑے عالم گزرے ہیں، اتنے بڑے عالم گزرے ہیں کہ اگر انہیں کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تھا تو مولا کائنات کے حرم میں جاتے تھے، قبر کے پاس جا کر سوال کرتے تھے تو قبر سے جواب آتا تھا۔ بے شک اتنے بڑے لوگوں میں ظاہر ہے ان کے والدین کے ایمان کا کردار ہوتا ہے، اور کہتے ہیں کہ ماں باپ کا ایمان جتنی بلندی پر ہوگا اولاد اتنی ہی صاحب کردار ہوگی، اولاد اتنی ہی صاحب معرفت ہوگی۔ مقدس اردبیلی کے والد کا ایمان سن لیجیے اور پھر ہر بندہ اپنے نزدیک یہ محسوس کرے کہ انسان کے ضمیر کو کتنا زندہ ہونا چاہیے اور نفس کتنا پاکیزہ ہونا چاہیے۔ اردبیل ایران کا ایک شہر ہے، سیب بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ ایک دن اپنی سرزمین پر پہنچے مقدس اردبیلی کے والد، سورج چڑھا تو بھوک لگی تو دیکھا پانی میں تیرتا ہوا ایک سیب آ رہا ہے، اٹھایا کھا لیا۔ کھا رہے تھے تو بھوک لگ رہی تھی، اس لیے احساس نہیں ہوا کہ کیا کھا رہے ہیں اور کس کا کھا رہے ہیں۔ کھایا، پیٹ بھرا تو احساس جاگا سیب میرا تو نہیں کسی اور کا تھا۔ یہ اسی راستے پر چل دیے جس راستے سے سیب تیرتا ہوا ان تک پہنچا تھا۔ گئے، تقربات کیا، شاید آپ نے توجہ نہیں فرمائی جملے پر کہ مقدس اردبیلی کے والد نے ہمیں کیا سبق دیا کہ اگر کھاتے وقت نہ سوچ سکو کہ کس کا کھا رہے ہیں تو کم سے کم کھانے کے بعد ہی سوچ لو کس کا کھا رہے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ توجہ چاہتا ہوں، پہنچے تقربات کیا کہ جی بتائیے
کا وہ سیب کی اجازت دے دیجیے. ابتدائے کلام میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ ایک انسان سوچے کہ ہم مجلسوں میں آتے ہیں, مجلسوں میں بیٹھتے ہیں تو ہمارا نفس کتنا پاکیزہ ہونا چاہیے, ہمارا کردار کتنا بلند ہونا چاہیے. اس لیے کہ ہم لاکھوں روپے, ہزاروں روپے خرچ کر کے پروگرام کرتے ہیں, مجلسیں کرتے ہیں. مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ اسے شہزادی قبول فرما لے, مولا قبول فرما لے. لہذا اگر انسان چاہتا ہے کہ اس کی مجلسیں قبول ہو تو سب سے پہلی چیز جو ضروری ہے وہ نفس کا پاکیزہ ہونا, کردار کا پاکیزہ ہونا ضروری ہے. کہ جی بتائیے کہ وہ سیب کی اجازت دے دیجئے. کہ دے دی اجازت بہت بڑی چیز نہیں ہوتی ہے. اجازت لے کر پلٹے تو وہ اجازت دینے والا جاگا. کہ جناب ٹھہریے, رکیے, کہ جی بتائیے کہ اصل میں اس پورے باغ کا اکیلا مالک میں نہیں ہوں, آدھے کا مالک میں ہوں اور آدھے کے مالک میرے بھائی جان ہیں جو نجف میں رہتے ہیں. کا مطلب یہ ہے کہ میری طرف سے آدھے سیب کی اجازت ہے, آدھے کی اجازت میرے بھائی جان دیں گے جو نجف میں رہتے ہیں. گوگل پہ سرچ کیجئے, 1200 یا 1300 کلومیٹر کا فاصلہ ہے اردبیل سے نجف. یہ چلتی ہے اردبیل سے نجف. کیوں جا رہے ہیں؟ آدھے سیب کی پرمیشن لینے کے لیے, 2-4 زمینیں قبضہ کرنے کے لیے نہیں, 2-4 مکان ہتھیانے کے لیے نہیں, آدھے سیب کی پرمیشن لینے کے لیے. بھائی عالم دین تھے, یہ پہنچے نجف. بھائی عالم دین تھے, ظاہر سی بات ہے جب نجف میں کوئی ملاقات کرتا ہے تو پوچھتا ہے کہ آپ کہاں سے آئے ہیں. کوئی عالم دین مل جائے آپ کے شہر کا, آپ کے گاؤں کا, کیا سمجھے گا کہ یہ زیارت کے لیے آئے ہوں گے. انہوں نے بھی یہی سوچا کہ یہ زیارت کے لیے آئے ہوں گے. انہوں نے کہا کہ آپ زیارت کیجئے, ہم آپ کے لیے دسترخوان کا انتظام کرتے ہیں. کہ جناب زیارت بعد میں کریں گے, پہلے آدھے سیب کی اجازت دے دیجئے. میں توجہ چاہتا ہوں میں آپ کی. زیارت بعد میں کریں گے, پہلے آدھے سیب کی اجازت دے دیجئے. میری بات نہیں پہنچی, کیا بتایا؟ زیارت بعد میں کریں گے, پہلے آدھے سیب کی اجازت دے دیجئے. کیا مطلب؟ یعنی مولا کی زیارت بعد میں کریں گے, پہلے جو حرام کھایا ہے اسے حلال تو کر لیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. توجہ فرما رہے ہیں. ابھی ایک شرعی مسئلہ ہے کہ وہ حلال تھا یا حرام تھا. توجہ ہے نا. یہ اچھا تو آپ اردبیل سے آئے ہیں نجف, اس لیے آدھے سیب کی اجازت لے لیں. کہ پھر ایسے نہیں ملے گی آپ کی اجازت. کہ پھر کیسے ملے گی؟ کہ آپ کو میری بیٹی سے شادی کرنی ہوگی. بھائی راستہ چلتے ہوئے کسی نوجوان سے کہو کہ میری بیٹی سے شادی کر لو, کیا سوچے گا؟ کوئی نقص ہوگا, کوئی عیب ہوگا, کوئی بیماری ہوگی. جبھی تو اس طریقے سے کہہ رہے ہیں, انہوں نے بھی یہی سوچا کہ کوئی بیماری ہوگی, کوئی نقص ہوگا. لیکن ایک جملہ دے رہا ہوں, یاد رکھیے گا, جب دل میں ایمان ہونا تو انسان کے قدم ڈگمگاتے نہیں ہیں. جو ہے نا, جب دل میں ایمان ہو تو انسان کے قدم ڈگمگاتے نہیں ہیں. انہوں نے سوچا کہ اگر بیماری ہوئی بھی تو کتنے دن کی بات ہے, 10 سال, 20 سال, 50 سال, 60 سال, یا تو بیگم مرحومہ ہو جائے گی یا ہم مرحوم ہو جائیں گے. لیکن یہ آدھا سیب مجھے قبر میں بھی پریشان کرے گا, مجھے صراط میں بھی لے کے جائے گا, اور ہو سکتا ہے کہ یہی آدھا سیب مجھے جہنم کے دہانے تک پہنچا دے. صلوات پڑھ دے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کہا ٹھیک ہے بھیا کر لیں گے شادی. ہو گئی شادی. کہ سوچ لو بھیا اس لیے کہ میری بیٹی میں عیب کئی ہے. توجہ, آپ وہ اپنا کام کرتے رہیں گے. کہا میری بیٹی میں عیب کئی ہے, بہری بھی ہے, گونگی بھی ہے, اپاہج بھی ہے, لنگڑی بھی ہے, ہر بیماری ہے. کہ سوچ لیا اس لیے کہ مسئلہ قبر کے ادھر کا ہے ادھر کا نہیں ہے. توجہ ہے نا. کر لیں گے شادی. ہو گئی شادی. یہ پہنچی اپنے حجرے میں, وہاں دیکھا منظر ہی بدلا ہوا تھا. نہ وہ گونگی تھی, نہ وہ بہری تھی, نہ وہ اپاہج تھی. یہ پریشان ہو گئے کہ ان کے والد نے کچھ اور بتایا تھا, یہاں تو منظر ہی بدلا ہوا ہے. زوجہ نے پوچھا آپ کچھ پریشان لگ رہے ہیں؟ کہ پریشانی کی بات تو ہے ہی ہے, آپ کے والد نے کہا تھا آپ اپاہج ہے, گونگی ہے, بہری ہے, یہاں تو منظر ہی بدلا ہوا ہے. کہ میرے والد نے بالکل ٹھیک کہا تھا, آپ سمجھ نہیں پائے. کہ پھر آپ سمجھا دیجئے. کہ میرے والد نے بالکل ٹھیک کہا. کیا کہا؟ میں اپاہج ہوں, بالکل صحیح کہا. زندگی گزر گئی, اللہ کی مرضی کے بغیر ایک قدم گھر سے باہر نہیں نکالا. کیا کہا؟ بالکل ٹھیک کہا. زندگی گزر گئی, نہ کسی نامحرم نے مجھے دیکھا, نہ
किसी नामहरम को मैंने देखा। इतनी मोमिना बेटी जब मेरे वालिद को मिली तो मेरे वालिद ने सोचा दामाद कहाँ से लाए। आप आए अर्दबेल से नजफ, आधा सेब आपको मेरे दरवाजे तक लेकर नहीं आया, मेरे मौला ने दामाद बना के भेजा है। जो मेरे मौला ने दामाद बना के भेजा है, इसका मतलब ये हुआ कि जब दिल में ईमान हो तो आधा सेब भी परेशान करता है, जब दिल में ईमान हो तो आधा सेब भी परेशान करता है, और जब दिल से ईमान ही निकल जाए इंसान पूरा बाग खा जाता है। पता नहीं चलता। या या जब दिल में ईमान हो तो आधा से भी परेशान करता है। तो वो जो है ना, एक औलाद के किरदार में माँ और बाप दोनों की तरबियत का अहम रोल होता है, अहम हिस्सा होता है। इसलिए वो शख्सियत कि जिसके दस्ते इख्तियार में इख्तियार इलाही था, वो भी अब्बास जैसे बेटे के लिए उम्मुल बनीन जैसी मां ढूंढ रहा था। एक औलाद के किरदार में बाप का असर भी होता है, माँ का असर भी होता है। एक बेटे के किरदार में तवज्जो, बाप का असर भी होता है, माँ का असर भी होता है। बाप का कैसा असर? खून का असर। माँ का कैसा असर? तरबियत का असर। यानी एक औलाद के किरदार में, एक बेटे के किरदार में बाप के खून का असर भी होता है, तवज्जो, माँ की तरबियत का असर भी होता है। लेकिन अगर किसी को एक ही किरदार में बाप के खून का असर और माँ की तरबियत का असर देखना हो तो वो करबला में अब्बास को देख ले। 30,000 या 3 लाख या 9 लाख के लश्कर से दरिया को छुड़ाना ये बाप के खून का असर था। दरिया पे कब्जा करके प्यासा पलट डाला ये माँ की तरबियत का असर था। सलावत पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। एक और बरतरीन सलावत है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। एक औलाद के किरदार में बाप का असर भी होता है, माँ का असर भी होता है। दुआ की है, यहाँ से एक छोटी सी तारीख पढ़ रहा हूँ आपके सामने। दुआ की है अली ने अल्लाह से, तमन्ना की है अकील से। क्या तमन्ना की? मुझे बहादुर खानदान की बेटी चाहिए, यही तमन्ना की है। दुआ की है अली ने अल्लाह से, तमन्ना की है अकील से। क्या तमन्ना की? मुझे बहादुर खानदान की बेटी चाहिए। तारीख पर जिसकी नजर है वो जरूर बताएगा। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं कि इंसान बेटी लेते वक्त छानबीन करता है या बेटी देते वक्त? देते वक्त करता है ना। अली बेटी दे रहे हैं या ले रहे हैं? ले रहे। क्या कह रहे हैं? मुझे बहादुर खानदान की बेटी चाहिए। तवज्जो, मुझे बहादुर खानदान की बेटी चाहिए। अली के साथ तारीख में एक नाइंसाफी हुई। नाइंसाफी ये हुई कि अली के बारे में ये कह दिया गया कि अली ने अपनी बेटी फला को ब्याह दी, अली ने अपनी बेटी फला को ब्याह दी। तवज्जो, अली ने अपनी बेटी फला को ब्याह दी। अली उसी बात का जवाब दे रहे हैं कि मुझे बहादुर खानदान की बेटी चाहिए ताकि दुनिया वालों को पता चल जाए कि जो अली बुज़दिलों की बेटी लेता नहीं है वो बुज़दिलों को बेटी देगा कैसे? सलावत पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। रसूल का पैकर भी सिमटा हुआ है, हसन का सुल्ह मिजाज भी मौजूद है, हुसैन की हैबत भी मौजूद है। क्या मतलब? इसका मतलब ये होगा अब्बास को देखो, हुसैन को पहचानो। अब्बास को देखो, अली को मानो। अब्बास को देखो, फातिमा को तस्लीम करो। नहीं तवज्जो किया आपने? अहले बैत पैदा हुए किस लिए? ताकि अल्लाह पहचाना जाए। अब्बास पैदा हुए इसलिए ताकि अहले बैत पहचाने जाए। सलावत पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अहले बैत
اللہ پہچانا جائے. عباس پیدا ہوئے اس لیے تاکہ اہل بیت پہچانے جائے. ہم نے دیکھا لفظ عباس زبان سے نکلا علمدار. چلمنے جدار فضیلت عباس سے آواز آئی صرف علمدار نہیں وفادار بھی ہے. توجہ چاہتا ہوں آپ کی, صرف علمدار نہیں وفادار بھی ہے. میں نے کہا بی بی آپ کون؟ کہ میں عباس کی ماں ام البنین. میں نے کہا بی بی کیا صرف علمدار کافی نہیں تھا؟ کہ بالکل کافی نہیں ہے. کہ کیوں؟ کہ چونکہ میں بہادر خاندان کی بیٹی ہوں اس لیے مجھے معلوم ہے کہ عباس کو کسی جنگ کے لیے مانگا گیا ہے, اور جنگیں صرف علمداری سے نہیں بلکہ وفاداری سے بھی جیتی جاتی ہیں. وفادار ہونا بھی ضروری ہے. میں نے کہا بی بی سمجھ میں نہیں آیا. کہ اگر کھل کے سمجھنا ہو تو یوں سمجھو, خیبر کے میدان میں جو 39 دن تک گئے وہ صرف علمدار تھے, جو 40ویں دن گیا وہ علمدار بھی تھا وفادار بھی تھا. صلوات محمد محمد بلند ترین نعرے صلوات دے. جو 40ویں دن گیا وہ علمدار بھی تھا وفادار بھی تھا. پتہ ہے نا خیبر کے میدان میں کیا ہوا؟ یہاں سے ایک چھوٹی سی تاریخ خیبر کے عنوان سے پیش کر دو. 39 دن تک خیبر کے میدان میں کچھ ہوا ہی نہیں. پوری علمی سماعت کے ساتھ اور تاریخ سے آپ کے سامنے بات پیش کر رہا ہوں. 39 دن تک خیبر کے میدان میں کچھ نہیں ہوا. خیبر کے دروازے کے اوپر ایک درہ بنا ہوا تھا جہاں سے جھانک کے دیکھتے تھے کہ لشکر کہاں ہے اور کون سپاہی قریب آ رہا ہے. خیبر کے دروازے کے اوپر ایک درہ بنا ہوا تھا. درے میں مرحب بیٹھا رہتا تھا. رسول سے علم لے کر کوئی سردار چلتا تھا خیبر کے میدان میں آتا تھا, جیسے ہی اس کی نگاہ مرحب کے چہرے پہ پڑتی تھی یوں ٹرن مار کے واپس رسول کے پاس. رسول پوچھتے تھے کوئی جنگ ونگ ہوئی, کوئی حملہ بملہ ہوا, کچھ ہوا؟ سردار کہتا تھا لشکر بھاگ آیا. لشکر کہتا تھا سردار بھاگ آیا. آخر میں یہ طے ہوتا تھا کہ سردار بھاگا نہ لشکر بھاگا, گھوڑا ہی لے کے بھاگ گیا. صلوات پڑھتے ہوئے محمد والے بھائی ہمیں تو شکوا ہی یہی ہے, ہمیں تو گلہ ہی یہی ہے. اب سنیے 40ویں دن علی نکلے خیبر کے میدان میں. مرحب نے درے سے علی کو جھانک کے دیکھا. جیسے ہی مرحب نے جھانک کے دیکھا علی نے علم کو پتھر پہ گاڑا. مرحب سمجھ گیا کہ 39 دن تک آنے والا اور تھا, 40ویں دن آنے والا اور ہے. صلوات مل جل کے بدل کریں چلواتے توجہ. جیسے ہی علی نے علم کو پتھر پہ گاڑا مرحب نے گھبرا کے نجومی کو دیکھا. نجومی نے مرحب سے بتایا ہوا تھا کہ ایک ستارہ ہے جو اس کے چاروں طرف چکر کاٹ رہا ہے, اور اس ستارے کا چکر 2500 سال میں پورا ہوتا ہے. جب تک وہ چکر پورا نہیں ہوگا یہودیت کو شکست نہیں ہوگی. یہودیت کبھی ہار نہیں سکتی. مرحب یہودیت کا نشان تھا. جیسے ہی علی نے علم کو پتھر پہ گاڑا مرحب نے گھبرا کے نجومی کو دیکھا. نجومی نے کہا مرحب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, کبھی کبھی چکر جلدی بھی پورا ہو جاتا ہے. میں توجہ چاہتا ہوں آپ, کبھی کبھی چکر جلدی بھی پورا ہو جاتا ہے, اور جب چکر جلدی پورا ہو جاتا ہے نا تو دنیا کے سارے پتھر موم بن جاتے ہیں. یہ جو اب علم لے کر آیا ہے اس نے ستارے کے اشارے پر علم کو پتھر میں نہیں موم میں گاڑا ہے. علی کے کان سے نجومی کی آواز ٹکرائی. علی نے علم کو نکالا, پتھر پہ گاڑا, نکالا پھر گاڑا, نکالا پھر گاڑا. نجومی کی نگاہ کبھی علی کے ہاتھ پر کبھی ستارے پر. نجومی نے دیکھا کہ علی علم کو گاڑتے ہیں, ستارہ واپس پہنچ جاتا ہے. علی علم کو نکالتے ہیں, ستارہ واپس پہنچ جاتا ہے. ایک مرتبہ نجومی نے مرحب سے کہا مرحب اس کے مقابلے پہ مت جانا, یہ ستارے کے اشارے پر نہیں, ستارہ اس کے اشارے پہ چل رہا. صلوات پڑھو. اللهم صل على محمد وعلى محمد واجل اللهم صل على محمد
اس کے مقابلے میں مت جانا، یہ ستارے کے اشارے پر نہیں، ستارہ اس کے اشارے پہ چل رہا ہے۔ ایک موقع آیا کہ جب علی نے سوچا کہ آج دیکھیں دعا کتنی پوری ہوئی، دعا کتنی قبول ہوئی۔ صفین کا میدان ہے، جناب عباس کو بلایا، کہا بیٹا میدان میں جانا ہے؟ کہا بابا جائیں گے۔ کہا ایسے نہیں جانا۔ کہا پھر؟ کہا چہرے پہ نقاب ڈال کے جانا ہے۔ چہرے پہ نقاب آئی، مولا عباس نکلے، اب نکلے ایسے جیسے علی نکلتے تھے، گھوڑا ایسے دوڑایا جیسے علی دوڑاتے تھے، سر ایسے اڑایا جیسے علی اڑاتے تھے، کعبہ ایسے کاٹا جیسے علی کاٹتے تھے۔ ہر ایک کی زبان پر ایک ہی جملہ تھا، علی ہے، علی ہے، علی ہے۔ علی کے چہرے پہ مسکراہٹ دوڑ گئی کہ آج میری دعا پوری ہو گئی۔ میں نے دستی ادب جوڑ کے کہا یا علی آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ آپ کی دعا پوری ہو گئی؟ کہ تم نے دیکھا نہیں چہرے پر نقاب آنے سے عباس کی عظمت گھٹنے کے بجائے بڑھ گئی۔ میں توجہ چاہتا ہوں یار، عباس کی عظمت گھٹنے کے بجائے بڑھ گئی۔ میں نے کہا یا علی سمجھ میں نہیں آیا۔ کہ کھل کے سمجھنا ہو تو یوں سمجھو، ہم خاندان اہل بیت میں یہ رسم ہے کہ اگر چہرہ چھپنے سے عظمت گھٹنے کے بجائے بڑھ جائے تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ دعا پوری ہو گئی۔ میں نے کہا یا علی سمجھ میں نہیں آیا۔ کہ کھل کے سمجھنا ہو تو یوں سمجھو، شب ہجرت میرے چہرے پر نقاب آئی، لوگوں نے مجھے نبی سمجھا۔ صفین میں عباس کے چہرے پر نقاب آئی، لوگوں نے اسے علی سمجھا۔ صلوات پڑھیں پر محمد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ نعرہ حیدری، حیدری، یا آواز بلند نعرہ سلوات۔ اللہم صفین میں عباس کے چہرے پر نقاب آئی، لوگوں نے اسے علی سمجھا۔ بتایا آپ کو جناب عباس کا ننیال کتنا بہادر تھا۔ میں یہاں سے چھوٹی سی بات آپ کے سامنے پیش کر دوں، عرب کے بہادر لوگ اپنی بہادری کو معتبر بنانے کے لیے جناب عباس کے ننیال کے بہادروں کا نام اپنی تلوار میں لکھتے تھے۔ سنیے یہاں سے، کس کا نام؟ جناب عباس کے ننیال کے بہادروں کا نام اپنی بہادری کو معتبر بنانے کے لیے تلواروں پہ نام لکھتے تھے۔ تلوار کو معتبر بنانے کے لیے، بہادری کو معتبر بنانے کے لیے کس کا نام؟ جناب عباس کے ننیال کے بہادروں کا نام۔ اب سنیے یہاں سے، چشمے فلک نے ایک منظر دیکھا کہ ایک تلوار آسمان سے اتری، اس پر لکھا تھا لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، یعنی عباس شجاع الطرفین تھے۔ عباس کا ددیال بھی بہادر تھا، ننیال بھی بہادر تھا۔ ننیال اتنا بہادر کہ زمین کی تلواروں پہ نام لکھا ہوتا تھا، ددیال اتنا بہادر کہ آسمان کی تلواروں پہ نام لکھا ہوتا تھا۔ اور یہ تو شجاعت ہے جناب عباس کی۔ علم دیکھیے جناب عباس کا واقعہ سب کا سنا ہوا ہے، شاید کوئی نیا پہلو ہو۔ مولا عباس بیٹھے ہوئے، مولا کائنات آئے، کم سن مولا عباس، مولا کائنات آئے، عباس کو دیکھ کے کہا بیٹا کہو ایک۔ جناب عباس کہتے بابا ایک۔ کہا بیٹا کہو دو۔ سنیں گے جناب عباس کا جملہ، کہتے بابا جس زبان سے ایک کہہ کے اللہ کی وحدانیت کو ثابت کیا ہو، اس زبان سے دو کیسے کہو؟ یعنی جناب عباس نے احترام توحید میں ایک کے بعد دو کہنے سے منع کر دیا۔ توجہ، جناب عباس نے احترام توحید میں ایک کے بعد دو کہنے سے منع کر دیا۔ شاید خدا کو جناب عباس کی یہ ادا اتنی پسند آئی ہو کہ کبریا نے بھی آواز دے دی عباس تو نے احترام توحید میں ایک کے بعد دو کہنے سے منع کر دیا، میں خدا بھی وعدہ کرتا ہوں کائنات میں بس ایک عباس ہوگا، دوسرا عباس نہیں ہوگا۔ صلوات پڑھیں اللہم صلی علی نعرہ حیدری، یا
دوسرا عباس نہیں ہوگا. سنیے جناب عباس کا علم دیکھیے. مکہ ہے, 8 ذی الحجہ حسین نے حج کو عمرے سے تبدیل کیا. لوگوں نے سوچا کہ حسین کس ڈر سے جا رہے ہیں, کس خوف سے جا رہے ہیں. اللہ نے اپنی مشیت کو دیکھا. حسین اللہ کی مشیت کا نام ہے, عباس حسین کی مشیت کا نام ہے. کوئی لفظ نہیں, کوئی جملہ نہیں. سمجھ گئے آقا کہنا کیا چاہتے ہیں, آقا بولنا کیا چاہتے ہیں. گئے خانہ کعبہ کی چھت پر. خانہ کعبہ کی چھت پہ کیا, اپنے بابا کی جاگیر پہ کھڑے ہوئے. 2 اشارے کیے, ایک اللہ کے گھر کی طرف, ایک حسین کی طرف. کہا الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابی ہے. تمام تعریف اس اللہ کے لیے کہ جس نے کعبے کو حسین کے بابا کی وجہ سے عظمت بخشی. کانا بالامس بیتن اصبح قبلہ, کہ جو کل تک گھر تھا اور علی کے آنے سے قبلہ ہو گیا. توجہ, واقعہ کب کا بتا رہے ہیں مولا عباس؟ 13 رجب سن 30 عام الفیل کا. دنیا سمجھ رہی تھی کہ یہ واقعہ اسی دن سے شروع ہوا, جبکہ واقعہ شروع ہوا ہے 17 ربیع الاول سن 1 عام الفیل سے. جب اللہ کا رسول ابو طالب کے گھر میں پیدا ہوا تو ابو طالب نے بچے کا نام محمد رکھا. کیا رکھا؟ محمد رکھا. کیوں رکھا؟ آج سے پہلے تو کسی نے نام محمد رکھا ہی نہیں تھا. ابو طالب نے کیسے رکھ دیا؟ لکھا ہے حدیث قدسی میں کہ اللہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے رسول سے پہلے کسی کا نام محمد رکھا جائے, اور اس نے علم کے حجابات میں چھپا کے نام محمد کو رکھا تھا تاکہ کسی کی نظر نہ پڑے, نہ آدم کی نظر پڑے, نہ نوح کی نظر پڑے, نہ ابراہیم کی نظر پڑے, نہ موسیٰ اور عیسیٰ کی نظر پڑے. لاکھوں کروڑوں سلام ہو حضرت ابو طالب کی عظمت پر کہ جس نام کو کسی نبی نے نہ دیکھا وہ نام ابو طالب نے دیکھ لیا تھا. صلوات پڑھے بر محمد. بلند ترین نعرے صلوات بھیج دے محمد. اور کتنا آنا نام, کتنا حرفہ نام جناب ابو طالب کا. بات آگئی تو بیان کر دوں. میں کہیں سے گزرا, میں نے دیکھا ایک صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے, وہ چائے پینے کو دے رہا ہے تو یہ چائے پینے کو تیار نہیں, وہ کچھ کھانے کو دے رہے ہیں تو یہ کچھ کھانے کو تیار نہیں. کچھ دیر کے بعد پلٹا تو دیکھا منظر ہی بدلا ہوا تھا. یہ کھا بھی رہے تھے, چائے بھی پی رہے تھے, مٹھائی بھی کھا رہے تھے. میں نے کہا جناب خیریت تو ہے؟ ابھی تو یہاں سے پلٹا تو آپ نہ کچھ کھا رہے تھے نہ پی رہے تھے. کہا مولانا منظر بدل گیا. جناب ابو طالب کی عظمت دیکھیے گا. کہا مولانا منظر بدل گیا. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا انہوں نے کلمہ پڑھ دیا. بھائی توجہ چاہتا ہوں میں آپ کی. انہوں نے کلمہ پڑھ دیا. میں نے کیا پڑھا؟ کہا لا الہ الا اللہ. ہو گیا مسلمان. بتائیے ہو گیا مسلمان؟ لا الہ الا اللہ کہنے سے ہو گیا مسلمان؟ نہیں ہوا. کب کہے گا؟ تب ہوگا جیسے ہی کہے گا اشہد ان محمد رسول اللہ, یعنی جیسے ہی اس کی زبان پر نام محمد آئے گا, نہیں لفظ بدلو, جیسے ہی اس کی زبان پر ابو طالب کا رکھا ہوا نام آئے گا, یا اللہ توجہ, نجس پاک ہو جائے گا. لاکھوں کروڑوں سلام ہو حضرت ابو طالب کی عظمت پر کہ 1400 سال کے بعد ابو طالب کے رکھے ہوئے نام میں اتنا اثر ہے کہ وہ نجس کو پاک کر دیتا ہے. سوچو وہ ابو طالب کتنا پاک ہوگا جس نے نام لیا نہیں نام رکھا. صلوات پڑھے محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد. توجہ ہے نا. کہا کس نے نام رکھا؟ جناب ابو طالب نے. کیا نام رکھا؟ محمد. کیا مطلب محمد کے؟ جس کی تعریف کی جائے. توجہ, جس کی تعریف کی جائے. اللہ نے قرآن مجید میں اپنے نبی کی تعریف کچھ اس انداز سے بیان کی. وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ صلوات پڑھے بر محمد. توجہ, کیا ہے نام؟ محمد.
محمد. اللہ نے قرآن مجید میں اپنے نبی کی تعریف کچھ اس انداز سے بیان کی. وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ ذِكْرًا رسولہ فرما کر بیان کیا کہ رسول خود بھی بلند ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فرما کر بیان کیا کہ رسول کا ذکر بھی بلند ہے. اور وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رسول فرما کر بیان کیا کہ رسول کا اسم مبارک بھی بلند ہے. کیا نام ہے رسول کا؟ کیا نام ہے حبیب کا؟ اللہ کے حبیب کا محمد. کیا مطلب؟ یعنی جس کی تعریف کی جائے. ایک جملہ کہہ دو, اللہ نے اپنے حبیب کے نام کو ایسے حروف کا مجموعہ بنایا ہے کہ جن میں ہر حرف صاحب معنی ہے. یعنی کوئی بھی حرف مہمل نہیں ہے, بے معنی نہیں ہے. آپ کہیں گے کیسے؟ محمد, یعنی جس کی تعریف کی جائے, محمد کے آغاز سے میم ہٹا دو تو حمد بچتا ہے. حمد یعنی تعریف. حمد کے آغاز سے ہے ہٹا دو تو مد بچتا ہے. مد یعنی بلندی. مد کے آغاز سے میم ہٹا دو تو دال بچتا ہے. دال یعنی دلیل. دال یعنی راستہ. اللہ نے اپنے حبیب کے نام کے ہر حرف کو بے عیب رکھا, یہ بتانے کے لیے کہ سوچو جس کے اسم میں کوئی عیب نہیں, اس کے جسم میں عیب کہاں سے ہو سکتا. صلوات پڑھے بر محمد. نون والقلم. اللہ نے توجہ, اللہ نے اپنے حبیب کے دماغ کا قصیدہ پڑھ کے بتایا کہ میرا نبی تو غیان سے بھی دور ہے, اسیان سے بھی دور ہے, ہزیان سے بھی دور ہے. صلوات پڑھے بر محمد. بلند ترین نعرہ صلوات بھیج دیں. میرا نبی تو غیان سے بھی دور ہے, اسیان سے بھی دور ہے, ہزیان سے بھی دور ہے. لوگ کہتے ہیں کہ نبی 40 سال کے بعد نبی ہوئے. اگر کوئی اسلام کی عزت چاہتا ہے نا تو اسے نبی کی عزت کرنی ہوگی. یہ کوئی نبی کی عزت نہیں ہے کہ نبی کے بارے میں یہ کہہ دیا گیا کہ نبی 40 سال کے بعد نبی ہوئے. توجہ ہے نا, یہ کوئی نبی کی عزت نہیں ہے کہ نبی کہہ دیا گیا کہ نعوذ باللہ. لکھنے والوں نے یہاں تک لکھا کہ نبی نعوذ باللہ گناہ کے مرتکب بھی ہو سکتے ہیں, نبی گناہ بھی کر سکتا ہے. میں آپ سے کیا کہوں کہ نبی کب سے نبی تھے؟ اگر جاننا چاہتے ہو نا نبی کب سے نبی تھے تو آؤ بارگاہ شہداء کربلا میں, ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ نبی کب سے نبی تھے, جب کب بھی نہیں تھا. بھائی صاحب والے علم کا مجمع ہے, توجہ چاہتا ہوں میں آپ سے کیا کہوں نبی کب سے, جب کب بھی نہیں تھا. کب کا تعلق ہوتا ہے وقت سے, وقت ابھی بنا ہی نہیں تھا, مہینوں کا وجود ہی نہیں تھا, اس لیے کہ مہینہ چاند سے ہوتا ہے, چاند ابھی بنا ہی نہیں تھا. اور جو ہے نا چاند روشنی سورج سے دیتا ہے, سورج ابھی بنا ہی نہیں تھا. سورج آسمان پہ چمکتا ہے, آسمان ابھی اٹھایا ہی نہیں گیا تھا. میں کیا کہوں خدا کی قسم اس کے بارے میں جس نے یہ لکھا کہ کائنات میں اندھیرا تھا, اس نے بھی غلطی کی. اندھیرا بھی مخلوق ہے, کائنات میں کچھ نہیں تھا. میں کیا کہوں کہ کیا تھا اور کیا نہیں تھا, اور میرا نبی تھا. بس اتنا سمجھ لیجئے کہ ایک بنانے والا تھا, ایک بننے والا تھا, ایک عزتیں دینے والا تھا, ایک عزتیں پانے والا تھا. کبریائی اپنی تنہائی میں تھی, وحدت اپنی وحدت میں تھی. کہتا بھی تو اللہ کس سے کہتا, اس نے چاہا کہ کوئی تو ایسا ہو کہ جو جا کے کائنات کو بتائے, جو زمانے کو جا کے بتائے کہ کوئی نبی ہے. پھر اس نے اپنے ہی نور سے ایک نور کو علیحدہ کیا, اور نور کو علیحدہ کرنے کے بعد اس نے نور محمد کو ایک مقدس پردے میں رکھ دیا. 12,000 سال تک یہ نور حجاب قدرت میں رہا, جہاں سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ کی تسبیح پڑھتا رہا. ان 12 پردوں سے توجہ, اس نور محمد کا باہر آنا تھا کہ اس نور سے 1,24,000 پسینے کے قطرے گرے. خدا نے ہر پسینے کے عوض میں ایک نبی کو بنایا, پسینے کے قطرے گرتے گئے, اللہ نبی بناتا گیا. کوئی آدم صفی اللہ بنا, کوئی نور نجی اللہ بنایا, کوئی ابراہیم خلیل اللہ بنا. دنیا والوں عظمت پیغمبر کو سمجھو, عام انسانوں کا پسینہ گرے تو بیماریاں پیدا ہوتی ہیں, نبی کا پسینہ گرے تو یوسف جیسے حسین بنتے ہیں. صلوات پڑھے بر محمد.
کچھ نہیں تھا. میرا رسول خود بھی بلند ہے, رسول کا ذکر بھی بلند ہے, اور رسول کا اسم مبارک بھی بلند ہے, رسول کا جسم مبارک بھی بلند ہے. بات کہیں اور سے اور نہ نکل جائے. توجہ, مولانا عباس کہتے ہیں کہ کانا بالامس بیتن اصبح قبلہ, کہ جو کل تک گھر تھا اور علی کے آنے سے قبلہ ہو گیا. اس کے بعد مولا عجیب و غریب جملہ ارشاد فرماتے ہیں. مولا عباس خانہ کعبہ کی چھت پہ ہیں, خطبہ آپ نے سب نے سنا ہے, میں خطبے کا پورا جملہ نہیں پڑھوں گا. مولا عباس خانہ کعبہ کی چھت پہ کفار جو وہاں پر حج کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں, مولا عباس کہتے ہیں کیا جملہ ہے خدا کی قسم, جو سمجھ گئے اس پر لاکھوں سلام. مولا فرماتے ہیں ایھل کفرۃ الفجر, چاہیے حج کرنے کے لیے جو حالت احرام باندھے ہو, جو حج کرنے کے لیے آئے ہو, آپ اس سے کہیے تم کافر ہو, تم فاجر ہو. وہ کیا کرے گا؟ غصہ نہیں ہوگا, وہ آپ کو مارے گا نہیں, کہے گا میں حج کرنے کے لیے آیا ہوں, تم مجھے کافر کہہ رہے ہو, تم مجھے فاجر کہہ رہے ہو. مولا عباس خانہ کعبہ کی چھت پہ مولا عباس کہتے ہیں ایھل کفرۃ الفجر, اے کافر ہو. یا اللہ, علی کے لال کی جرأت دیکھیے گا خدا کی قسم, اے کافر ہو, اے فاجر ہو. مولا یہ حالت احرام میں, یہ حج کرنے کے لیے آئے ہوئے, یہ طواف خانہ خدا میں مشغول ہے, آپ انہیں کافر کہہ رہے ہیں, آپ انہیں فاجر کہہ رہے ہیں. جملہ سنیں گے مولا عباس کا. مولا عباس فرمائیں گے لاکھ حاجی ہو, لاکھ نمازی ہو, اگر حسین کے دشمن ہے تو کافر ہے. زندہ باد, صلوات پڑھے محمد والے. ایھل کفرۃ الفجر, اے کافرو, اے فاجرو. مولا عباس فرماتے ہیں اتصدون طریق البیت علی امام البررہ, کیا تمہاری ہمت ہے کہ تم کعبے کے راستے کو حسین پہ بند کر دو؟ تمہاری اتنی ہمت ہی نہیں ہے کہ تم کعبے کے راستے کو حسین پہ بند کر دو. لولا, جملہ سنیے گا, لولا حکم اللہ العلیٰ, قسم خدا کی جملہ نہیں ہے, لفظ نہیں ہے, کیفیت ہے. مولا فرماتے لولا حکم اللہ العلیٰ, اگر اللہ کی بلند حکمت نہ ہوتی اور مومنوں کے امتحان اور خطرے میں پڑنے کا خوف نہ ہوتا, لطار البیت الیہ قبل ان یمشی لدیہ, تو حسین کو کعبہ آنے کی ضرورت نہیں تھی, کعبہ چل کے حسین کے قدموں میں چلا جاتا. اگر اللہ کی بلند حکمت نہ ہوتی اور مومنوں کے امتحان, مولا فرماتے ہیہات انظروا فانظروا ثم انظروا ممن شارب الخمر وممن صاحب الحوض والکوثر. مولا فرماتے دیکھو تو صحیح, غور تو کرو, کس کو کس کے مقابلے میں لے کے آتے ہو. کہاں شراب پینے والا یزید, کہاں کوثر پلانے والا حسین, کہاں وہ کہ جس کے گھر قرآن کی آیتیں اتری, کہاں وہ جس کے گھر نجاستیں اتری. اب یہاں سے جملہ توجہ فرمائیے گا. مولا فرماتے ہیں انتم فی الغلطۃ التي وقعت فيها القریش. توجہ, تاریخ کا جملہ پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے, میرا جملہ نہیں ہے, مولا عباس کی زبانی جملہ جو میں نقل کر رہا ہوں, مولا عباس کے چاہنے والے بیٹھے ہیں. مولا فرماتے ہیں انتم فی الغلطۃ التي وقعت فيها القریش. مولا فرماتے ہیں کہ تم وہی غلطی خانہ کعبہ کی چھت پہ, مولا فرماتے تم وہی غلطی دہرا رہے ہو جو تم سے پہلے قریش والوں نے دہرائی تھی. قریش نے اپنے نبی کے قتل کا ارادہ کر لیا تھا, حالانکہ وہ بھول گئے تھے کہ نبی کبھی اکیلا نہیں رہتا, ساتھ میں علی بھی رہتا ہے. حسین کو مارنے آئے ہو, تم بھول رہے ہو حسین کبھی اکیلا نہیں رہتا, ساتھ میں عباس بھی رہتا ہے. صلوات پڑھے محمد علم ترین آلے صلوات بھیج دیں. تم وہی غلطی دہرا رہے ہو جو تم سے پہلے قریش نے دہرائی تھی. قریش نے اپنے نبی کے قتل کا ارادہ کر لیا تھا. ایک سفر مدینہ سے مکہ کا کرایا,
ایک سفر مکہ سے کربلا کا کرا دو، بات تمام ہو جائے گی۔ میدان کربلا سجا ہوا ہے، ویسے تو کوئی طاقت، کوئی ایسا پیدا ہی نہیں ہوا کہ جو جناب عباس کی شجاعت کو بیان کر دے۔ جتنی جو لفظ ہے وہ میں آپ کے سامنے بیان کر دوں۔ میدان کربلا سجا ہوا ہے، مولا عباس ٹوٹا ہوا نیزہ ہے، میدان کربلا کی طرف نکلے ہیں، ہاتھ میں نیزہ ہے، نکلے ہیں تو عالم یہ ہے کہ میمنہ میسرے پہ گر رہا ہے، میسرہ میمنے پہ گر رہا ہے، لوگ قلب لشکر کے اوپر پیر رکھ کے بھاگ رہے ہیں، گھوڑے لاشوں کے اوپر پیر رکھ کے بھاگ رہے ہیں۔ یہ ہیبت تھی میدان کربلا میں۔ سنیے گا، اسی درمیان لشکر شام میں ایک بہادر آیا ہوا تھا جس کا نام تھا مارک، میم الف ر دال، مارک خیمے سے باہر نکلا، اس نے جناب عباس کی جنگ دیکھی، شمر کو دیکھ کے جملہ کا شمر یہ تجھے کیا ہو گیا ہے؟ یہ جوان 32 سال کے تھے جناب عباس، یہ جوان تجھ سے سنبھالا نہیں جاتا۔ شمر کہتا مارک میں پیچھے آ جاتا ہوں، تو سنبھال لے۔ میں توجہ چاہتا ہوں آپ کی، میں پیچھے آ جاتا ہوں تو سنبھال لے۔ کہا اچھا۔ مالک سامنے آیا، 3 جملے کہے مولا عباس سے، مولا عباس کے 3 جملے سنانے جواب میں۔ وہ کہتا ہے مالک 85 سال یا 95 سال تک، بہت ہی کافی تجربے کار بہادر، وہ سامنے آیا اور علی کے لحاظ سے کہتا ہے میں تمہیں اس کاٹنے والی تلوار سے ڈرا رہا ہوں، میری اطاعت میں آ جاؤ، میں کسی پر اتنا رحم نہیں کرتا، تمہاری کمسینی پہ رحم آ رہا ہے۔ کتنے جملے کے؟ 3 جملے۔ میں تمہیں اس کاٹنے والی تلوار سے ڈرا رہا ہوں، ایک جملہ میری اطاعت میں آ جا، دوسرا جملہ تیری کمسینی پہ رحم آ رہا ہے، تیسرا جملہ جواب سنیے گا مولا عباس کا، کیا کہا؟ میں تجھے اس کاٹنے والی تلوار سے ڈر رہا ہوں، کیا تجھے نہیں پتا علی کا بیٹا ہوں، تلواریں ہم سے ڈرتی ہیں، ہم تلواروں سے نہیں ڈرتے۔ صلوات پڑھے بر محمد والے۔ کیا کہا؟ تیری اطاعت میں آ جاؤ، کیا تجھے نہیں پتا میں حسین کی اطاعت میں ہوں، اور جو حسین کی اطاعت میں ہو وہ تیری اطاعت نہیں کر سکتا۔ تیسرا جملہ خدا کی قسم مولا عباس نے سقیفے کو کربلا سے ملا دیا، کیا کہا؟ تیری کمسینی پہ رحم آ رہا ہے، کیا تجھے نہیں پتا بہت سے کمسین بہت سے بوڑھوں سے بہت اچھے ہوتے ہیں۔ یا اللہ توجہ، صلوات پڑھے بر محمد والے۔ یا کیا کہا؟ تیری کمسینی پر رحم آ رہا ہے، میری کمسینی پر رحم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیا تجھے نہیں پتا بہت سے کمسین بہت سے بوڑھوں سے بہت اچھے ہوتے ہیں۔ کہا اچھا حملہ سنبھالو۔ مارد نے نیزہ لیا، مارد کے ہاتھ میں نیزہ تھا، یاد رکھیے گا نیزہ 2 طریقے کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے طویل نیزہ، ایک ہوتا ہے دستی نیزہ۔ نیزہ چاہے دستی ہو یا طویل، مارا ایسے ہی جاتا ہے یا ایسے مارتے ہیں۔ مارد نے اپنے پورے جسم کی طاقت کو اکٹھا کیا اور نیزے کو مولا عباس کی طرف وار کیا۔ مولا عباس نے اتنی ہی تیزی سے اپنا ہاتھ بڑھایا، پورا ہاتھ نہیں، انگوٹھا اور انگلی۔ بھائی مولا عباس کے چاہنے والے بیٹھے توجہ، اس نے پورے جسم کی طاقت سے نیزے کا وار مولا عباس کی طرف کیا۔ مولا عباس نے اتنے ہی تیزی سے اپنا ہاتھ بڑھایا اور نیزے کو انگوٹھے اور انگلی کے بیچ میں روک لیا۔ مجھے کہنے دو، نیزے کو انگوٹھے اور انگلی کے بیچ میں وہی روک سکتا ہے جس کے باپ نے 2 انگلی سے درے خیبر کو اٹھایا۔ یا نیزے کو انگوٹھے اور انگلی کے بیچ میں روک لیا، بات تمام ہو گئی اور انشاءاللہ پھر یہیں سے ربط مسائل۔ نیزے کو انگوٹھے اور انگلی کے بیچ میں روک لیا، اس نے پوری طاقت سے نیزے کا وار کیا۔ مولا عباس نے نیزے کو کمان بنا دیا،
نیزے کو لیا اسی کے گھوڑے پہ مارا، مالک زمین کربلا پہ گرا، گرا تو گر گیا، گرا تو گر گیا۔ مالک کے پیچھے مالک کا ایک غلام تھا جس کے پاس ایک گھوڑا تھا جس کا نام تاریخ نے تاویہ لکھا۔ کیا نام ہے؟ تاویہ۔ جیسے ہی مولا عباس کی نگاہ تاویہ یعنی گھوڑے کے چہرے پہ پڑی، گھوڑے کا حجم دیکھا، گھوڑے کا حسن دیکھا، اپنے گھوڑے سے چھلانگ لگائی، تاویہ کے اوپر جا کے بیٹھ گئے، تاویہ کو اپنے قبضے میں لیا، حسین کے خیمے کی طرف چلے۔ شمر کی پیچھے سے آواز آئی، عباس کو کوئی چاہتے ہوئے روکنا نہیں، ہم نے جو گھوڑا حسن سے چھینا تھا عباس نے واپس لے لیا۔ صلوات پڑھے جملہ سنیے گا، ہم نے جو گھوڑا حسن سے چھینا تھا عباس نے واپس لے لیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ خاندان اہل بیت کی ایک بات اور سمجھ میں آ گئی کہ اگر کسی کا کچھ چھن جاتا ہے تو وارث آ کے واپس لے لیتا ہے۔ حسن سے تاویہ چھینا، عباس نے واپس لے لیا، فاطمہ سے فدق چھینا، آخری امام آ کے واپس لے لے گا۔ بلندترین نعرہ سلامت بھیج دے یہ شجاعت ہے جناب عباس کی، اور یہ علم ہے جناب عباس کا۔ کہا تم وہی غلطی دہرا رہے ہو جو تم سے پہلے قریش نے دہرائی تھی۔ قریش نے اپنے نبی کے قتل کا ارادہ کر لیا تھا، حالانکہ وہ بھول گئے تھے کہ نبی کبھی اکیلا نہیں رہتا، ساتھ میں علی بھی رہتا ہے۔ تم حسین کے قتل کا ارادہ کرنے آئے ہو، تم یہ بھول رہے ہو کہ حسین کبھی اکیلا نہیں رہتا، ساتھ میں عباس بھی رہتا ہے۔ لیکن جب کربلا کا معرکہ آیا، جب کربلا کا میدان آیا، جب عباس کے شانے دریا کے کنارے قدم ہو گئے، اب حسین کے پاس عباس نہیں ہے، اب حسین کے پاس علی اکبر نہیں ہے۔ کائنات کا واحد مظلوم ہے حسین کہ جس نے اکیلے 71 لاشیں کربلا میں اٹھائے، ہر ایک کی لاشیں پر پہنچے ہیں حسین۔ علی اکبر کو اٹھایا، قاسم کے لاش کے ٹکڑے اٹھائے، اپنے بھانجے اور محمد کا جنازہ اٹھایا۔ ارباب اعضاء صبر کی انتہا تو جب ہو گئی کہ حسین نے اپنے ہاتھ پہ علی اصغر کا لاشا بھی اٹھایا۔ شہدائے کربلا کا چہلو منانے کے لیے آئے ہیں۔ ارباب اعضاء جگہ جگہ آپ جلوس کر رہے ہیں، مولا کا غم منا رہے ہیں، پرسہ دینے کے لیے حاضر ہوئے ارباب اعضاء۔ تاریخ کہتی ہے کہ کربلا کے بعد، حسین کی شہادت کے بعد کسی نے زینب کو پرسہ پیش نہیں کیا، کسی نے ام کلثوم کو پرسہ پیش نہیں کیا۔ ہمارے گھر میں جب کوئی مر جاتا ہے نا تو دنیا پرسہ پیش کرنے کے لیے آتی ہے۔ شام و کوفہ کے بازار میں زینب اسیر بن کے لے جائی جا رہی تھی، لیکن کوئی زینب کو پرسہ پیش نہیں کر رہا تھا ارباب اعضاء۔ ایک 4 سال کی بچی تھی جو اپنے بابا کے سر کو دیکھ کے روتی تھی نا، تو شمر کبھی تماچے مارتا تھا، شمر کبھی تازیانے مارتا تھا۔ یہ وہ اہل حرم کا قافلہ ہے۔ ایک تو لوگ پرسہ بھی نہیں پیش کرتے تھے، دوسری یہ کہتے تھے یہ باغیوں کا قافلہ، انہیں پتھر مارو۔ کوئی پتھر مارتا تھا۔ ارباب اعضاء راوی کہتا ہے کہ جب قافلہ لوٹ کے واپس مدینے آیا نا، جب بشیر نے آواز دی حسین کربلا میں مارے گئے، حسین کربلا میں ذبح کر دیے گئے، راوی کہتا ہے کہ گھر سے ایک معصمہ باہر نکلی، باہر نکلنے کے بعد بشیر سے کہتی بشیر کیا کہا تو نے؟ حسین کربلا میں مارے گئے۔ کون حسین کربلا میں مارے گئے؟ مدینے میں بہت سے حسین رہتے کہ شہزادی علی کا لال کربلا میں مارا گیا، فاطمہ کا لال کربلا میں مارا گیا،
तारीख कहती है, उम्मुल बनीन कहती है, बशीर इस्तांबुल। अब्बास अली का बेटा था। अब्बास कहाँ था? अली का बेटा था। कि शहजादी अब्बास के बाजू दरिया के किनारे अलग हो गए। रावी कहता उम्मुल बनीन ज़मीन मदीना पे बैठ गई। ए बशीर, अब मैं समझ गई, मेरा हुसैन भी मारा गया। ज़ैनब के सर से चादर भी छीन। अजरकुम अल्लाह। खुदा कोई नमदे सिवाय गमे शुक्र। अब आज़ाद, आप इमाम हुसैन के गम में आंसू आते, गिरिया करते, ये मत सोचिए कि सिर्फ आप ही इमाम हुसैन के गम में आंसू आते। हुसैन का गम वो गम है कि जिस पर जानवरों ने भी आंसू आए, परिंदों ने भी आंसू आए। मैं आपके सामने एक रिवायत पेश कर दूं। मालियुस सिब्तैन में शेख माज़ादारा ने लिखते हैं कि एक कबूतर ने कहीं हुसैन को ज़िबा होते हुए देख लिया था। रावी कहता है कि वो कबूतर रोता हुआ उड़ा, उस भाग में गया जहां सारे कबूतर चहचहा रहे थे, जहां सारे परिंदे चहचहा रहे थे। वो आया और आने के बाद कहते हैं तुम यहाँ चहचहा रहे हो, वहां नवाज़े रसूल करबला में मारा गया। कहाँ मारे गए? चलो मेरे साथ। वो कबूतर उन्हें लेकर मैदान करबला में आया। कहाँ मारे गए? ये जो खून हुसैन देख रहे हो ना, ये हुसैन का खून है। रावी कहता है कि हर एक कबूतर ने अपने परों पे खून हुसैन को उठाना शुरू किया। कोई मक्के की तरफ चला, कभी मक्का में जाके बताऊंगा हुसैन करबला में मारे गए। एक ने कहा मैं निकल जा रहा हूँ, मैं अली को जाके बताऊंगा कि हुसैन करबला में मारे गए। रावी कहते हैं कबूतर ने कहा मैं मदीने जा रहा हूँ, मैं फातिमा की कब्र पे जाके बताऊंगा कि आपका लाल करबला में मारा गया। मैं सारे कबूतरों से कहूंगा एक कबूतर नजर चला जा, मक्का चला जा, मगर मदीने मत जाना। हुसैन की बच्ची रहती है जो अपने बाबा का इंतजार कर रही है। अजरकुम अल्लाह। खुदा कोई गम दे। अरबाब अल्लाह, अहले हरम की बेकसी देखिएगा। रावी कहता है कि जब ये काफिला शाम के दरबार में पहुंचा ना, एक मर्तबा यजीद मलून तख्त पे बैठा हुआ था। यजीद कहता है मैंने सुना है कि इस काफिले में एक हुसैन की बच्ची है जिसे हुसैन बहुत प्यार किया करते। कहा उसका नाम सकीना है। सकीना को सामने लाया गया। यजीद कहता है सकीना, मैंने सुना है तुम्हारा बाबा तुमसे बहुत प्यार किया करता है। सकीना ने कोई जवाब न दिया। भैया सज्जाद के चेहरे को देखा। यजीद फिर कहता है सकीना, मैंने सुना है कि तुम्हारा बाबा तुमसे बहुत प्यार किया करता था। सकीना ने कोई जवाब न दिया। भैया सज्जाद के चेहरे को देखा। यजीद कहते हैं सज्जाद, जब मैं सवाल सकीना से करता हूँ ये तुम्हारा चेहरा क्यों देखती है? सुनेंगे सज्जाद का जुमला। सैयदे सज्जाद कहते हैं ओ यजीद शर्म कर, एक रसन है 12 गले, सकीना कलाम करे तो कैसे? और आखिरी जुमला, उसके बाद आपकी इबादत है। शोदाए करबला का चेहरा मनाने के लिए आया ना, जरा दो जुमले उस हुसैन गरीब के सुन लीजिए जिसने करबला में 71 लाशें उठाए। रावी कहता है कि जब करबला में हुसैन जब घोड़े से जमीन पर आए ना, 5वें इमाम से किसी ने सवाल किया मौला, जब हुसैन पुश्ते सुलझना से नीचे आए तो सुलझना हुसैन का तवाफ कर रहा था। हुसैन के कान में कुछ कह रहा था। मौला क्या कह रहा था? मौला पाकर फरमाते चाहने वाले सुलझना कह रहा था ए मौला, एक मर्तबा हिम्मत करके मेरे पुश्त में आ जाइए, मैं आपको